अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। लगता यूँ है कि इमरान खान साहब का जो पैमाना सब्र है, वो लबरेज़ होने ही को है। क्योंकि जो उनके मैसेज अब आए हैं उनमें काफ़ी क्लैरिटी भी है, लेकिन साथ-साथ वो यूँ लगता है कि जैसे उन्हें अब मालूम हो चुका हुआ है कि उनकी जो पार्टी है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। उसका ज़रा तज़किया करते हैं और जो लेटेस्ट मैसेज है उसके साथ आपको थोड़ा-सा आपका तारुफ़ भी करवाएँगे कि क्या-क्या उन्होंने बातें कही हैं। लहज़ा सख्त हो चुका हुआ है और उन्होंने साफ़ ये कह दिया कि जो बोझ नहीं उठा सकता हमारी पार्टी के बयानिए का, वो खुद ही चला जाए। और विकेट के दोनों तरफ जो है वो लोग जो खेल रहे हैं उनका वो उन्हें मालूम है। ये भी ज़रा देखते हैं, फिर साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में अदालतें जो हैं वो पता नहीं क्यों पुश कर रही हैं। बार-बार एक अदालत ने फिर दूसरी अदालत ने भी यही कहा कि जी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाया जाए। क्या इसके पीछे मकसद क्या है? क्या कहना क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ हम ये भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि इमरान खान की जो हेल्थ है वो पहले से काफ़ी डिटीरियोरेट कर रही है, उनका वज़न जो है वो भी कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है इसका भी ज़रा तजिया करेंगे और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक जो रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो मामलात हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हैं और उसका फ़ायदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है। मोदी साहब की एक जो स्टेटमेंट है बड़ी ख़तरनाक किस्म की आई है, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और आखिर में उस पे ज़रा बात करेंगे और अगर टाइम मिला तो बांग्लादेश की भी बात कर लेंगे। और इन तमाम अमूर पे और अपना एक डिप्लोमेटिक एंगल देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? बहुत शुक्रिया गौरी साहब। इमरान खान साहब का जो मैसेज है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी हम बात कर लें और फिर देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो मैसेज है, उसकी टोन एंड टेनर क्या है? मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और फिर मैं आपसे उसका तज़किया चाहूँगा। कहते हैं जी कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुज़ार लूँगा, लेकिन फ़िरौनियत और यज़ीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। दोनों अल्फ़ाज़ जो हैं, ये बड़े ही सख्त किस्म के हैं। उन्होंने कहा है कि फ़िरौनियत और यज़ीदियत दोनों उन्होंने एक ही जगह पे इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा जी कि कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, उन पर ज़ुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूँ कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क की तहरीक के लिए तैयार हो जाएँ। इस बार सिर्फ़ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूँगा। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नज़रिए के ज़ोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सब के बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला, पार्टी इंतखाबात करवाऊँगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है, उसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल ज़िम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई किया था, तो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आएँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट को तो शहबाज का होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या 45 से। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियत भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है, वो एक चक्की है। इस मुल्क में चोरों को वीवीआईपी में सेल में रखा जाता है, जो किसी स्वीट से कम नहीं होते। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुँचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, हालाँकि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद होते हैं। सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए मेरी अहलिया को सज़ाएँ सुनाई गईं, इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है? एक हफ़्ते में मेरी अहल खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था, जो साबित भी नहीं हो सका। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज है और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद कर दिया है। भारत के जवाब में हमारी फोर्सेस खुसूसन पाक फिजाइया ने ज़बरदस्त जवाब दिया है और पूरी कौम ने भी साथ दिया। मैं जेल में मुक़य्यद हूँ, मगर यहाँ भी लोगों ने पाकिस्तान के जवाब पर खुशी मनाई। अडियाला जेल में उन्होंने जो बात की है, ये मैंने आपको बता दी है और ख़ास तौर पे जो उनका टोन एंड टेनर है, गौरी साहब मैं चाहूँगा उसके ऊपर ज़रूर बात करें और फिर उसके कंटेंट पे भी बात करते हैं। जी। पठाना साहब, देखिए, सब्र की इंतहा होती है जी। और इमरान खान ने जिस तरह से इन 3 बरसों में सब्र किया है,
تو وہ تو صبر ایوب کی یاد دلا دیتا. انسان ایوب تو نبی تھے، خدا کے پیغمبر تھے، لیکن عمران تو ایک عام انسان ہے. لیکن ایک عام انسان نے صبر اور استقامت کی وہ مثال قائم کی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں کرتی. اور یہ جو عمران کا بیانیہ ہے، یہ تو اصل میں اس کو اگر دیکھا جائے حقیقت کی نظر سے تو یہ فرد جرم عمران نے عائد کی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان پر فسطائیت مسلط کر دی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے یہ بروقت اقدام کیا ہے اس لیے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ تو عوام نے جس طرح سے بھرپور ساتھ دیا ہے اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں جس طرح سے پوری قوم پاکستانی فوج کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قوم کے دلوں میں پاکستان کے لیے درد ہے، پاکستان کے لیے ہمدردی ہے، پاکستان کے لیے محبت ہے. لیکن یہ عسکری قیادت، یہ کم صرف جرنیل میں جن کو میں کہتا ہوں، یہ اتنے کم ظرف ہیں، اتنے بے پیندے کے لوٹے ہیں کہ یہ عوام کی تائید اور حمایت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے راتوں رات فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر. کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا فیلڈ مارشل جو برطانوی فوج کی روایت ہے، وہ تو فیلڈ مارشل اس جرنیل کو بنایا کرتے تھے جس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیتی ہو. میں نے شاید کسی پچھلے پروگرام میں آپ ہی کے یا کسی اور پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جنرل منگومری جنہوں نے ہٹلر کے نامور سالار جنرل رومیل کو لیبیا کے محاذ پر، الامین کے محاذ پر شکست دی تھی، اس کے بعد انہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا. لیکن یہاں تو چند گھنٹے کی جھڑپ ہوئی، جنگ باقاعدہ نہیں تھی. اور دیکھیے ہماری عسکری قیادت کی اور قوم کی احسان فراموشی کے چین کا ذکر نہیں کیا جا رہا، چین کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، جس کی مدد سے پاکستان کی فضائیہ نے اور بری فوج فضائیہ کے بھی نام، فضائیہ کے نام بھی نہیں لیا جا رہا، نہیں فضائیہ کا نام بھی نہیں لے رہے. بری فوج کا جس کا اس مارکے میں، اس جھڑپ میں کوئی کارنامہ نہیں تھا، کوئی حصہ ہی نہیں تھا، کوئی کردار ہی نہیں تھا، وہ تمام تر کریڈٹ اپنے نام کر لے گئے ہیں، اپنے آپ کو اپنے سر پر تاج سجا لیا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسر صرف یہی رہ گئی ہے کہ عاصم منیر اپنے آپ کو شہنشاہ پاکستان اعلان کر دے اور اپنے سر پر تاج سجا لے، ورنہ تو لیکن اس میں غوری صاحب یہ جو ہم عمران خان کی جو گفتگو ہے، یہ تو لگتا یوں ہے کہ جو پچھلے دنوں میں جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب عید سے پہلے واپس آ رہے ہیں، باہر آ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی نفی ہے. عمران خان کی جو ٹون ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. نہیں، وہ صرف بکواس تھی، وہ پروپیگنڈا تھا. دیکھیے عوام کو یہ گولی دینے کی کوشش کی گئی، ان کو یہ تاثر دینے، فریب دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو جنگ کی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رکھا جا رہا. یہی بیانیہ تھا نا کہ عمران خان کو 6 مئی کی رات کو ایک اہم شخصیت نے اڈیالہ جیل میں جا کے ان کو باقاعدہ بریفنگ دی، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کو بریفنگ اس طرح دی گئی ہے جس طرح کسی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے. تو یہ سارا فریب کا جال تھا جو عسکری قیادت، جو ہمارے جو تالے آزما جرنیل ہیں جن کو میں بونا پارٹ کہتا ہوں، وہ عوام کی آنکھوں پر جالے بن رہے تھے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے غوری صاحب کہ جس طریقے سے اگر عمران خان نے اس وقت کہا ہوگا
کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو ساتھ دیں گے، اور انہوں نے دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھایا، سب کچھ کیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے سیل جس طرح بھی وہ کہہ رہے ہیں میں تو چکی میں ہوں، اور یہاں پہ تو ایک عام قیدی کیا، وہ تو جو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ بھی نہیں ان کو دی جا رہی ہیں، کتابیں تک نہیں پہنچانی دی جا رہی ہیں، رانا تو وہ صاحب، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے کتابیں نہ پہنچانے سے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں جہل اور ناخواندگی کس قدر مضبوط ہے، کتنی مستحکم ہے۔ یہ تو یہ ان کا جو رویہ ہے، یہ رویہ تو وہ منگولوں کے دور کی یاد دلاتا ہے کسانہ صاحب۔ جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ بغداد کو جب تاراج کیا تھا ہلاکو نے، تو بغداد میں اس زمانے میں جو لائبریریاں تھی ان کو ان کی جلا دیا۔ کتابوں کو نظر آتش کیا گیا تھا، اور ان کتابوں کو جلا کر دریا میں دجلہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دجلہ کا پانی کتنے ہی دنوں تک سیاہ رہا تھا ان کتابوں کی راک کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہمارا جرنیلی ٹولہ ہے، یہ تو بمشکل ایف اے پاس ہوتے ہیں، کالج کے 2 سال لے کے کمیشن حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل ہو گئے اور دنیا میں ان سے زیادہ عقل مند اور فراست مند اور زیرک۔ لیکن گوری صاحب اس میں ایک چیز ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو عمران خان کا جو میسج ہے، میں بار بار اس کو دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں۔ تو ایک تو مجھے ظاہر ہے کہ انہوں نے چیزیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہی ول بی کمنگ بیک سون، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں، ہم اس کو ایسے کریں گے، ہم الیکشنز کروائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حوصلہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اور ان کی ہمت اور ان کا جو ولولہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، وہ کہیں بھی نہیں گیا، اور بالکل وہ اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح پہلے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ کسانہ صاحب، عمران خان کی ہمت میں، اس کی جرت میں، اس کے استحکام میں، اس کی استقامت میں، اس کے حوصلے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا۔ دیکھیے جس طرح سے اس نے اپنے یہ بیانیے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور ہماری تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ چور حکمراں زرداری اور شریف برادران جیسے، ان کو جب جیل میں رکھا جاتا تھا تو ان کو تمام سہولتیں فراہم کی جاتی تھی، جی جی بالکل۔ بلکہ زرداری کو تو وہ بیماری کا بہانہ بنا کر وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے۔ کراچی میں وہ ڈفرنٹ ہاسپٹل میں، وہاں اس کے لیے ایک سویٹ ریزرو تھا جہاں وہ اس کا وہ عیاشی داد دیتا بلکہ تھا۔ ایک پورا فلور اس کے اوپر ان کے لیے حاضر تھا۔ پورا ایک فلور تھا۔ جی وہ کراچی کے باسی جانتے ہیں، کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح عیاشی کی جیل کاٹی ہے اس چور نے۔ وہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں مغرب کے مدارس میں کہ دیکھو تیسری دنیا کے رہنما ایسے چور، ایسے نقب زن، ایسے ڈاکو ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کو بدترین قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس کے اور اوپر باوجود سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروائیں ان کا۔ جی، اور یہ دیکھیے جو ہماری عدالتوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے خوار کیا ہے، جس طرح سے اپنی پیشانی پر کلنک کے ٹیکے لگائے ہیں، اس کی بدترین یا بہترین مثال تو یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ نے، عدالت عالیہ کی وہ اس آئینی بینچ نے اپنے ہی فیصلے کو، اپنی ہی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اس کو پلٹ دیا ہے، اس کو بدل دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سویلینز کا پر ملٹری مقدمہ ٹرائل۔ ملٹری عدالت میں چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بلکہ گوری صاحب اس میں ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو انہوں نے آج کل، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور اس میں جو یعنی میں حیران ہوں کہ ایک ندامت ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ندامت ہی ہو جائے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ لائیو جا رہا ہے، لائیو کے باوجود اپنا وہ باعث دکھا رہے ہیں، اور ان کو اتنا احساس ندامت بھی نہیں ہے کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو اتنی تو عزت دیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم کتنے باعث تھے۔
वो भी नहीं है। बेशर्म लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको को कामिल यकीन है कि इनको खुदा के अदालत में जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, जबकि हमारे रसूल अकरम की अहादीस भरी हुई हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुआखज़ा होगा, सबसे ज़्यादा जो हिसाब होगा वो हाकिमों का और उनका होगा जो अदल के इंसाफ की मसनदों पर बैठते हैं। तो एब्सोल्युटली। ये तो शर्मनाक रवैया है। कसाना साहब, किस किस को रोया जाए। मैं तो हैरान और परेशान होता हूँ कि ये क्या क्या माशरा क्या मामला बन गया। पाकिस्तान में नमू पा रहा है। और सब कुछ इसलिए है कि दुनिया से चिमटे हुए लोग हैं, इनको कोई आकबत का होश नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है इनके यहाँ कि वो एक दिन मरना भी है और मरने के बाद उस खुदा की अदालत में पेश होना है जहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जहाँ एब्सोल्युटली। जहाँ हर 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 खैर के काम की जजा मिलेगी और हर शर के काम की सजा मिलेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, आपने भी देखी होगी। 2 दिन हो गए हैं इसको आए हुए, और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो एक क्रिप्टो का जो कारोबार है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे जो हैं, वो चला रहे हैं, और उसका जो कनेक्शन है, वो पाकिस्तान के साथ भी जोड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने एक क्रिप्टो ज़ार भी अपॉइंट किया था, और उससे वो पता दे रहे हैं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ उनके रवाबित हुए हैं, और उनके थ्रू फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनके जो रवाबित हुए हैं, उसके नतीजे में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी आंखें जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं की और मोड़ ली हैं, और ये जो कनेक्शन था उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को फायदा हुआ है। ये कितनी क्रेडिबल स्टोरी है? ज़ाहिर है वॉल स्ट्रीट में आई है तो क्रेडिबल तो होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है? बहुत अहम है कसाना साहब, लेकिन लेकिन देखिए आप अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पर जब नज़र डालते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में सबसे सबसे शोबा ज़्यादा हावी रहा है वो हमारे दिफाई शोबा है। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद ही वहाँ से पड़ी थी जब 1950 के अशरे में, इब्तदाई अशरे में आइजनहावर अमेरिका के सदर थे और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डलेस। वॉशिंगटन का जो डलेस एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर है। तो वो सर जंग का के आगाज का ज़माना था और अमेरिका को तलाश थी कि वो तीसरी दुनिया के मुल्कों में अपने हलीफ तलाश करे, अपने हलीफ बनाए। और जॉन फॉस्टर डलेस पाकिस्तान की फौज के डिसिप्लिन से बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने आइजनहावर को ये सिफारिश की थी कि पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अमेरिका के काम आ सकता है, अमेरिका का हलीफ बन सकता है। तो वो दिन और आज का दिन आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की फौज के जर्नलों की मदद से, ताले आजमाओं की मदद से, और ये तो हमारी तारीख है कि हर डिक्टेटर ने अमेरिका की सहूलत से फ़ायदा उठाया है। अमेरिका की सरपरस्ती से वो पाकिस्तान के अवाम पर हर तरह का जुल्म ढाते रहे हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत को ना पनपने देने वाले यही डिक्टेटर थे। तो अमेरिका को तो हमेशा से बहुत कुर्बत रही है अमेरिकी इंतज़ामिया की और हमारे जर्नलों की। और आप जानते हैं कि सदर ट्रंप जितना बड़ा कारोबारी है उतने ही बड़े कारोबारी तो हमारे जर्नल भी हैं। वो तो हर वो काम करते हैं जिसमें उनको फ़ायदा होता हो, उनकी मुनफ़ाइद का सिलसिला शुरू होता हो। तो ये तो कुदरती बात है। क्या ये एक बुरी खबर है पीटीआई, इमरान खान और उनके जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनके लिए? यकीनन बुरी खबर है। और देखिए ये जो हरकतें हो रही हैं, जो आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है और अब से सिर्फ उनकी ताजपोशी की कसर रह गई है, ये सब इसी यकीन और एतमाद की बुनियाद पर है कि अब हमें अमेरिका की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। लिहाजा इमरान खान को हम अपनी अकूबत का निशाना बनाए रखेंगे
اور عمران خان کے حق میں امریکہ کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی حمایت نہیں ہوگی، کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو پچھلے دنوں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کانگریس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اس قرارداد پر آج تک نہ بحث ہوئی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ان طالع آزما جرنیلوں کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنی منفعت دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو امریکہ نے آج تک تیسری دنیا کے کس ملک میں جمہوریت کی آبیاری کی ہے یا جمہوریت کی سرپرستی کی ہے؟ وہ تو یہ تو بات ان کے لیے تو آسان ہوتا ہے نا کہ ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے سے اپنے مفاد کو توسیع دینا، بجائے اس کے کہ وہ جمہوری حکمراں سے گفت و شنید کرے۔ اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان کے خلاف جو سازش تیار ہوئی تھی وہ تو اسی بیان کے بعد ہوئی تھی نا، جب عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد بنیادوں پر استوار کرنا چاہا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا جی، یہ ذرا مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ایک سناتا ہوں، ذرا یہ سنیے اور پھر میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا کامنٹ بھی کر دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا جی۔ بیماری سے مکت کرنے کے لیے، ایک سیکنڈ دوبارہ، پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یہ ان کا میسج ہے کہ روٹی کھا لو ورنہ پھر میری گولی کھاؤ۔ یہ جو مودی صاحب ہیں یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے بکھلا گئے ہیں جب سے ان کو شکست ہوئی ہے، ہماری ایئر فورس نے جس طرح ان کو مارا ہے، لگتا ہے کہ بالکل ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوا ہے، اور یہ آج کل فلمی ڈائلاگ بہت زیادہ بول رہے ہیں۔ نہیں، وہ ڈائلاگ تو ہمیشہ سے بولتا آیا ہے، لیکن اس وقت تو آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے کہ مودی کھسیانی بلی بنا ہوا ہے اور وہ کھمبا نوچ رہا ہے مسلسل، لیکن اس نے، میں یہ کہوں گا کہ اس نے جو پیغام دیا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنی تقدیر خود بنانی چاہیے، اور نوجوانوں کو خاص طور پہ پیغام دیا ہے، تو ہمارے نوجوان، ہماری قوم تو غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، اور اسی سے ہمارے طالع آزما، ہمارے عسکری قیادت فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش پر بھی ایک آمریت، جمہوریت کے پردے میں آمریت مسلط تھی، لیکن وہاں نوجوان جاگ رہے تھے، وہ بیدار تھے، ان کو اپنے قومی منفعت کا اندازہ تھا، بخود احساس تھا، ادراک تھا، لہذا انہوں نے اس وسطیت کو چند ہفتوں کے احتجاج کے بعد اکھیڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ پیغام، لیکن وہاں پہ بھی اب تو حالات جو ہیں کافی خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ جی 1 جنوری تک جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آنی چاہیے۔ ہاں، تو اب وہ وہاں پر بھی فوج پر پرزے نکال رہی ہے، دیکھیں نا۔ یہ تو وہ میں کہتا ہوں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ جو رنگ پکڑتا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے ایک جرنیل راتوں رات فیلڈ مارشل بن گیا، بغیر کسی کارنامے کے، بغیر کسی فتح کے، اس نے اپنے تاج سجا لیا۔ تو وہ انہیں بھی شاید تحریک ہو رہی ہو، اور پھر وہ دیکھیے وہاں پر تو سیاسی پارٹیاں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی قوم کی قیادت کا موقع ملنا چاہیے۔ تو جہاں تک الیکشن کا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے۔ غور صاحب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ جو بائی نیکسٹ ٹائم ہم ملاقات کریں گے تو اس تک کافی چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کا تجزیہ اس پر بھی لیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان بخیریت رہے، اس لیے کہ اب تو یہ جو
ہمارے طالع آزما ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹرمپ قیادت کی طرف سے ایک بلینک چیک مل گیا ہے، جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ اب ان کے ذہنوں میں یہ خناس بیٹھ گیا ہے کہ یہ اب پاکستان مکمل طور پر ان کی گرفت میں ہے، ان کے شکنجے میں ہے، تو یہ جو چاہے عمران خان کے ساتھ کریں۔ تو آپ اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، بلکہ وہ سوشل میڈیا میں تو کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ ایک قیدی نے عمران خان پر حملہ بھی کیا ہے اور ان کے چہرے پر خراشیں بھی دیکھی گئی تھی، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ وہ شاید جھوٹی خبر تھی۔ بہرحال عمران خان کا یہ جو بیانیہ آپ نے آج جس کی بنیاد پر پروگرام کیا ہے، وہ اس بات کا غماز ہے کہ عمران خان کو احساس ہے کہ اگر ان کی پارٹی کی صفوں میں، ان کی قیادت کی صفوں میں اتحاد ہو جائے تو شاید وہ اس عسکری قیادت کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف کوئی محاذ بنا سکتے ہیں، ورنہ مایوسی بھی جھلک رہی ہے عمران خان کے بیان سے، اس لیے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت پاکستانی کے شعور پر نظر آتی ہے، وہ اس میں بے انتہا انتشار ہے، اس میں افراتفری ہے، اور یہ لگتا ہے کہ قیادت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی ہے، باقاعدہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور اپنی بولی جا رہی ہے۔ اس کا آپ کا تجزیہ لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے، اینڈ ٹیک کیئر آف جی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ۔